أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ توحید سیریز کی 7th لیکچر۔ ٹاپک خیال میں شرک کی حقیقت۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں خیال مخلوق ہے اور ہم خیال سے معبود بنا رہے ہیں۔ خیال میں لوگ معبود بنا رہے ہیں، اور جیسے کہ کچھ لوگ ہے کہ خیال کرتے ہیں کہ اب پڑھائی ہے، اب ہم پڑھ لیے، M.Tech کر لیے، M.Com کر لیے تو ہم کامیاب ہو جاتے، ہم پڑھائی پڑھ لیے تو کامیاب ہو جاتے۔ تو یہ لوگ پڑھائی کو خیالی معبود بنا رہے، مطلب پڑھنا ہے مگر یہ خیال کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ پڑھائی اسباب ہے، پڑھائی پڑھنا ہے، مگر ہمیں خیال کیا رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرے ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہمیں یہ خیال کرنا ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی سوال آتا، وہ سوال کرتے تو آپ امیڈیٹ جواب دیتے۔ آپ کا علم اتنا مستظر تھا، آپ 4 فقہ پہ فتویٰ دیتے تھے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ حدیث حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح ربانی میں آپ یہ ڈیفائن کرتے، آپ فرماتے کہ جس کے 2 دن ایک طریقے سے گزرا ہوا کل اور آج سیم طریقے سے گزرے، وہ شخص نقصان میں ہے۔ جس کا کل آج سے بہتر گزرا، یعنی کل بہتر گزرا اور آج غفلت میں تھے، تو وہ محروم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو وہ شخص نقصان میں ہے۔ آج بھی ویسے ہی تھے، کچھ امپرومنٹس نہیں ہیں، کل بھی ویسے ہی تھے، آج بھی ویسے ہی تھے، تو وہ شخص نقصان میں ہے۔ اور کل اچھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، اور آج ویسے ہی نارمل ہو گئے تو وہ محروم ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ تو آج محسن بنتا ہے، مخلص بنتا ہے، کل کافر ہو جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے۔ آج تو فرما بردار ہوتا ہے، کل نافرمان بندہ ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک دن کے مومن، ایک دن کے مسلمان، پھر واپس جو کرنا ہے وہی کرتے۔ ایک مثال ہے، تفسیر نعیمی میں آتا ہے، ایک جنے ہیں، ان کو سمندری راستے سے جانا ہے اور وہ بول رہے وہ ٹرین میں بیٹھ گئے
اور وہ کہتے ہیں میں جانا چاہ رہا ہوں، میں وہ راستہ ٹرین میں بیٹھ کر سمندری راستہ پار کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ مشکل ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے ہی ہم کیا بول رہے، لوگ کیا بول رہے، ہمیں ہم دین کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، صراط المستقیم کی طرف کے راستے میں جانا چاہ رہے ہیں، اور کیا کر رہے، پیسوں کو معبود بنا لیے، خیالی معبود بنا لیے، پڑھائی کو خیال میں معبود بنا لیے۔ پڑھائی پڑھنا ہے، پیسے جاب کرنا ہے، پیسے رکھنا ہے، مگر اس کو معبود نہیں بنانا ہے۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، میرے ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ ہونا چاہیے ہمیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں آپ یہ روایت کرتے، اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے عقل کو چل آگے، تو عقل آگے گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عقل کو پیچھے آؤ، تو عقل پیچھے آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے، مجھے اپنی عزت کی اور جلال کی قسم، میں تجھے ان لوگ کو دوں گا جو میرے قریبی دوست ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل کس کو دیں گے؟ صرف جو اللہ تعالیٰ کے قریبی دوست ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ، حدیث کنٹینیو ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہالت کو پیدا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ بولے چل، تو وہ آگے گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیے پیچھے آؤ، تو وہ سوچ میں رہے، انہوں پیچھے نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھائے، مجھے اپنی عزت کی اور جلال کی قسم، جو میرے نزدیک سب سے برے ہوں گے میں ان کو جاہل بناؤں گا۔ تو ہمیں عقل مند بننا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل مند وہ ہے جو دین کے فہم حاصل کرے، جس کے پاس دین کی تعلیم ہو، دین کا فہم ہو، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل مند ہے۔ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، آتا ہے، جو صراط المستقیم کے پلیٹ فارم میں آنا چاہ رہا ہے، جہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے، تو وہ صالحین کی محفل ہے، صالحین کی محفل سے ہم وہ کر سکتے۔ اور جو شیطانی راستہ ہے، جہاں پر شیطانی لوگ کا مقصد پورا ہوتا ہے، تو وہ شیطانی لوگ کی محفل ہے۔ راستہ جو ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی مرضی تک پہنچنے کے لیے وہ ذکر ہے۔ ایک راستہ ذکر ہے، ذکر کا راستہ ہے، تو وہ ذکر سے سالک راستہ طے کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ علم و عرفان ہے، علم سے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تیسرا راستہ عشق اور محبت ہے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ یہ جو راستہ ہے، چلنے والا ہے، اسے اولیاء اللہ کہتے ہیں سالک موری، ذکر اذکار، چونٹی کی رفتار ہوتی ہے۔ دوسرا راستہ جو ہے سالک طیری، یعنی علم و عرفان، پرندوں کی رفتار ہوتی ہے۔ تیسرا سلوک برقی ہوتا ہے، برقی
کا مطلب بجلی، بجلی کی رفتار۔ اور اللہ قول فرماتے ہیں، خودی سے چھوٹے پہنچے مولا کے کونچے، خودی سے چھوٹے، میں نکلی بولنے کا مطلب، میں نکلی اور مولا کے بارگاہ میں پہنچے، تو میں نکالنا ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے قریب ہے، تو اگر کوئی گمان کرے کہ میں پیسوں سے پل رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے دکھاتے کہ تمہاری پرورش پیسوں سے ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ اس کی پرورش پیسوں سے ہی کرتے۔ اگر ہم بولے کہ ہماری پرورش اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے، تو اللہ تعالیٰ دکھاتے میں تمہاری کیسی پرورش کر رہا ہوں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ اردو ترجمہ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشوں کو معبود بنا رکھا ہے، اللہ نے اسے کو باوجود سمجھ بوجھ کر گمراہ کر دیا۔ تو خواہشوں کو معبود بنا رہے، خواہشوں کو تو کہ ہم کیا سمجھ رہے، جو چیز ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ خواہش ہے، تو خواہش کو معبود بنا رہے، یعنی کہ خواہش کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، خواہش کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، یہ خیال سے معبود بنا رہے۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری پرورش ہو رہی ہے، ہم کیا سمجھ رہے، خواہشوں سے ہم زندہ ہے، اگر خواہشیں نہیں رکھیں گے تو ہم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی پرورش کر رہے ہماری، اللہ تعالیٰ سے پرورش ہو رہی، تو یہ خیالی معبود، خیال میں جو معبود آ رہے ہیں اسے نکالنا ہے۔ اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کرے، کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا کرے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما لے مولا۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔